الله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبض القمر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو معزز سامعین و ناظرین آج کی ہماری یہ بسم پاک مغفور و مرحوم ڈاکٹر محمد شریف صاحب نور اللہ مرقدہ وسہل اللہ لہ جمیع المعاملات القبر ان کے ایصال ثواب کی حوالہ سے سجی ہے اپنے بہت خوبصورت تلاوت سماعت کی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے برخوردار دور صاحب نے حضور کی بارگاہ میں شاعرانہ انداز میں اپنی خدمت اور حاضری پیش کی میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ قبول فرمائے اور اللہ اور برکت دے مقصد حیات کیا ہے میں اس حوالہ سے آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا اس سے پہلے اکثریت آپ لوگ جانتے ہیں میرا خطاب اس انداز کا نہیں ہوتا روایتی کہ آپ کو بڑی سوریں سننی پڑیں گی اور بڑے نعرے آپ سے میں لگواؤں گا یا کوئی ایسی بات ہوگی ایسا نہیں ہوگا ہم روایت سے ہٹ کے باتیں آپ سے ہوں گی چند لمحے کے لیے آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی اور گفتگو کا مقصد ہمارے احوال کی اصلاح ہوگی آج ہم مرحوم شریف صاحب ڈاکٹر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے آئے بیٹھے ہیں تو کل ہمیں بھی اسی مقام پہ ہمیں بھی مرحوم کہا جائے گا اور سامعین میں آپ کو یہ پہچان بتا دوں آج دنیا میں ہماری بہت ساری پہچانیں ہیں کوئی کسی قومیت سے تعلق رکھتا ہے کوئی کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے ہم اپنے اس ذات اور قومیت اور اس اپنی پہچان کے لیے ساری عمر کبھی کوئی پہچان استعمال کرتے ہیں کبھی کوئی پہچان استعمال کرتے ہیں لیکن یقین جانیے ایک لمحہ کے لیے سوچئے ذرا جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں پھر کوئی پہچان نہیں رہ جاتی ایک ہی جملہ ہوتا ہے مرحوم 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 کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس پہ اللہ رحم کر دے کہتے ہیں نا جو بڑا بیچارہ ماڑا ہو جس کی کوئی سننے والا نہ ہو جس کا نہ کوئی آگے ہو نہ کوئی پیچھے ہو تو اسے کہتے ہیں یار اللہ اس پہ رحم کرے اور یار چلیں اللہ ترسی کرتے ہوئے یہ کر دو. جب دنیا کا شہنشاہ بھی جاتا ہے تو نام اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ مرحوم. یہ ہماری اوقات ہے.
کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یار میت کو غسل دینا ہے. کوئی لقب، کوئی سابقہ، کوئی لاحقہ، کوئی پہچان، کوئی اور بات. یہ تو نہیں کہتے کہ علامہ صاحب کو غسل دینا ہے، یہ نہیں کہتے پیر صاحب کو غسل دینا ہے، یہ نہیں کہتے جناب نواب صاحب کو غسل دینا ہے. کبھی جملے آپ نے یہ سنے؟ کیا کہتے ہیں؟ میت کو غسل دینا ہے. ساری پہچانیں ختم ہو گئی. کوئی بادشاہ تھا، بادشاہ جاتی رہی. کوئی وزیر تھا، وزارتیں جاتی رہی. کوئی امیر دولت مند تھا، خزینہ دار تھا، خزانے کی ساری باتیں جاتی رہی. کوئی عالم دین تھا، وہ بھی معاملہ جاتا رہا. کوئی بڑا پیر تھا، وہ بھی جاتا رہا معاملہ. اب لفظ ایک رہ گیا، پہچان ایک رہ گئی. کہا گیا میت تیار ہے، میت کا غسل تیار ہے، میت کا جنازہ تیار ہے. ساری پہچانیں ختم ہو گئی. اب کیا رہ گیا؟ مرحوم قابل رحم ہے، کسی نے دعا کر دی تو اللہ اس پہ کرم فرما دے گا. یہ ہماری پہچان. ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہیں. خان صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، کدھر گئے؟ کہاں گئی ہماری پہچانیں؟ مرنے کے ساتھ ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی. تو پھر آئیے نا کوئی ایسی پہچان نہ بنا لیں جو مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو. کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا نہ نام رکھ لیں دنیا میں بھی وہ نام زندہ رہے، جب دنیا سے جائیں تو پھر بھی زندہ رہے. کوئی ایسی پہچان ہم بنا لیں، کوئی ایسا معاملہ کر لیں. مولا تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے تو ہمیشہ معاملہ رحمت والا ہی فرماتا ہے. تو ہمیں بتا ہی دے نا کوئی ایسا راستہ، کوئی ہمیں ایسا نام ہی دے دے کہ مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں، دنیا میں بھی نام زندہ رہ جائے، دنیا سے جانے کے بعد بھی نام زندہ رہ جائے. ہماری پہچان پھر بھی وہ رہے جو مرنے سے پہلے تھی، اور مرنے کے بعد بھی وہ پہچان زندہ رہ جائے. تو اللہ نے فرمایا آؤ پھر ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں. ہم نے پوچھنا قرآن سے ہی ہے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کے دنیا میں ہدایت کا کوئی اور نسخہ ہے ہی کوئی. اور پھر ہم یہ فرقہ واریت اور دنگا فساد اور گروہوں کے چکروں سے بھی نکل جائیں گے، کیونکہ جو بھی کلمہ کو ہے قرآن کو تو مانتا ہی ہے نا، اور جو قرآن کو نہ مانے اس کو منوانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن تو ہمیں بتا دے، تو رب کا کلام ہے، مصطفیٰ کی زبان ہے. قرآن کیا کمال کلام ہے، کلام رب ذوالجلال کا ہے، ادا میرے مصطفیٰ کی زبان سے ہوا ہے. جب قرآن کو تلاوت کرتے ہیں رب کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے، مصطفیٰ کی ادا بھی نصیب ہوتی ہے. ہمیں تو ایک نام بتا دے جس کا ہمیں ہو کہ ہم زندہ رہیں گے، ہماری پہچان نہیں جائے گی. فرمایا ہاں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا جو ہماری راہ میں دنیا سے چلے جاتے ہیں نا ان کے نام نہیں بدلا کرتے، وہ زندہ رہتے ہیں. قرآن نے تو یہاں تک فرما دیا عند ربہم یرزقون، انہیں تو رزق بھی دیا جاتا ہے. کہیں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور وہ زندہ ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارا شعور نہیں ہے. اچھا ایک تو وہ شہید ہے جو اللہ کے دین کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان جانے افنی کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ نے اس کے بارے پتہ کیا فرمایا؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے، اس کی پہچان بھی زندہ ہے. دنیا میں بھی اس کی پہچان جو تھی، اب قبر میں بھی جانے کے بعد پہچان وہی ہے. وہ تب بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ ہے. وہاں بھی اس کا نام تھا، یہاں بھی اس کا نام ہے. فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہارا شعور وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا، تمہاری دانست اور تمہاری عقل نہیں پہنچ رہی. سامعین آئیے میں قرآن سے ترتیب آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ تو شہید کا درجہ ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، میں کسی مکتب کی بات نہیں کر رہا، کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کا پیغام سنا رہا ہوں. قرآن کی آیتیں موجود ہیں، گھر میں جائیے، جس جس مسلک کو مانتے ہو، جس جس آپ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو، اسی کا ترجمہ پڑھ لو. اس ہر ایک جگہ پر یہ لکھا ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں چلا جائے وہ زندہ ہے، وہ رزق کھاتا ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے مولا جو تیری راہ میں کر جائے، جس کی گردن پر تلوار چل جائے، اس کا مقام تو یہ ہے قبر میں بھی زندہ ہے، حشر میں بھی زندہ ہے، رزق بھی کھاتا ہے، زندہ ہے تو رزق کھاتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے مولا کوئی اور بھی ہے جس کا یہ مقام ہو. قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
اللہ نے ایک ترتیب دے دی. میں بھی آپ کو قرآن تک لے کے آ رہا ہوں, اسی ڈگر پہ بھی ہم چل گئے تو کافی ہے. اللہ نے فرمایا میرے انعام یافتہ لوگ ہیں, میرے انعام یافتہ لوگ ہیں. 4 گروہ ہیں ان کے جن پر میں نے انعام کیا. اور ظاہر ہے بورڈ میں کوئی پوزیشن لیتا ہے, ٹاپ کرتا ہے, لاہور بورڈ کو ہمارا اسٹوڈنٹ ٹاپ کرتا ہے, انعام لیتا ہے نا, ایوارڈڈ ود اے پرائز بائی منسٹر آف ایجوکیشن, اس کو ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ میں نے ٹاپ کیا ہے, انعام یافتہ ہے, ایوارڈڈ ہے. تو اب اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایوارڈڈ ہیں, جو انعام یافتہ ہیں, جن کے نام ریکارڈ میں آ چکے ہیں. مولا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا النبیین, فرمایا وہ نبیوں کی جماعت ہے, وہ نبیوں کی جماعت ہے. نبیین وہ صدیقین, فرمایا وہ صدیقین کی جماعت ہے. وہ شہداء وہ شہیدوں کی جماعت ہے. وہ صالحین وہ صالحین کی جماعت ہے. اب آ جائیے تیسرے مقام پہ شہید ہیں. شہید کا درجہ آپ قرآن سے سن چکے. فرمایا وہ زندہ ہے, رزق بھی کھاتے ہیں, قبر میں بھی زندہ ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے. ارے میں سوال کرنا میرا حق بنتا ہے. جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ شہیدوں کی زندگی کو تم نہیں جانتے تو نبی کی زندگی کا تمہیں کیا معلوم ہے؟ نبی کی زندگی تم کہاں جان سکو گے؟ اب اگر میں دھیرے سے یہاں پہ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں, آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں نبی زندہ ہے کہ نہیں زندہ. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ابھی تک قرآن کو پڑھا نہیں ہے. اگر آپ نے قرآن کو پڑھا ہوتا یا ہم جیسے کسی فقیر سے سیکھ لیا ہوتا تو آپ کو یہ سوال کرنا نہ پڑتا. ارے نبی تو پہلا درجہ ہے, نبی کا مقام تو بہت پہلا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین, فرسٹ پہلا نام نبیوں کا ہے. ارے قرآن کہہ رہا ہے جو تیسرے نمبر پہ شہید آ رہے ہیں وہ قبر میں زندہ ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو نبیوں کی بات تو ہو رہا ہے. میں نے کسی فرقے کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا, میں نے اپنے رب کی کتاب کا حوالہ دیا. اگر آیت نہ ملے یہ ناچیز ذمہ دار ہے, قرآن میں یہ الفاظ نہ ملے میں ذمہ دار ہوں. اور ریکارڈنگ یہ بات موجود ہے. دروس قرآن میری پہچان ہے الحمدللہ. جب سے میں یہاں آیا ہوں درس قرآن کا پیغام لے کے میں چل رہا ہوں, اور آج کا بھی ہمارا یہ درس قرآن ہے, یہ قرآن کی بات ہے, قرآن کا پیغام ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں نہ مجھے بتاتے ہوئے کوئی شرمندگی آئے, نہ آپ کو سننے کے بعد کسی محفل میں بتاتے ہوئے پریشانی ہو. جو باتیں سن رہے ہیں جا کے بتا دینا, ارے مسلم کیا نان مسلم کو بھی بتا دینا. انشاءاللہ کبھی آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ جو بات سن رہے ہیں یہ میرے رب کا فرمان ہے, میرے رب کا فرمان ہے. اسے کہانیاں تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. دوسری طرف ہم تب جائیں نا جب قرآن میں کوئی کمی رہ جائے. تو اللہ نے کیا فرمایا, لا راتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہم نے ہر خشک و تر کو قرآن میں بیان کر دیا. جب دائیں بائیں شائیں ہوتی ہے نا, مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے تعلق نہیں ہے, قرآن سے تعلق نہیں ہے. ہم نے قرآن سے تعلق چھوڑا ہوا ہے, اس لیے ہم دائیں بائیں کے راستے اختیار کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا, درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھلایا ہوتا. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. آج ہی ہم ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوئے ہیں؟ ہم نے اصل ماخذ کو چھوڑ دیا ہوا, قرآن کو چھوڑ دیا ہے. واپس آئیے. نبیین نبیوں کی جماعت, فرمایا یہ نبیوں کی جماعت ہے, انعام یافتہ ہے. نمبر 2 صدیقین, صدیقین کا مقام ہے. اچھا صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ آج آپ کو یہ بھی عرض کروں, صدیق کسے کہتے ہیں؟ نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ 4 کیٹیگریز. نبیوں کو آپ جانتے ہیں, رسولوں کو آپ جانتے ہیں. صدیق کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر امام الحافظ اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے عربی زبان میں, مفردات القرآن. انہوں نے قرآن کے تمام الفاظ کو جمع کیا ہے. اتنی بڑی موٹی کتاب ہے, میری لائبریری میں پڑھی ہے. ہماری غازیہ مسجد میں جب آپ تشریف لائیں تو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے تمام جو قرآن کے مین الفاظ ورڈز ہیں ان کو جمع کیا اور ان کے مطالب لکھے. تو آپ نے لکھا صدیق اسے کہا جاتا ہے جو بغیر کسی دلیل اور حجت کے کسی کی تصدیق کر دے, اسے صدیق کہا جاتا ہے. اچھا صدیق بنے کیسے؟
نام تو تھا ابو بکر، اس سے پہلے نام تھا عبداللہ، ایک نام ملتا ہے عتیق، خلیفہ اول کا نام جو پہلا نام ہے وہ کیا ہے؟ عتیق۔ آپ کے جتنے بھائی پیدا ہوتے تھے ان کا وصال ہو جاتا، ڈیتھ ہو جاتی، تو انہوں نے اللہ کے حضور آپ کی والدہ نے دعا مانگی، جب پیدا ہوئے تو کہا اے اللہ یہ تو نے دیا ہے، خانہ کعبہ کے آگے سامنے رکھ دیا، کہا اتقوا من الموت، اس کا نام آج کے بعد عتیق ہے کہ اللہ اس کو موت سے بچا لے، تو اللہ نے میرے پیارے حبیب کے یار غار کو لمبی زندگی عطا فرما دی۔ پہلا نام آپ کا عتیق ہے۔ صدیق تو بہت بعد میں بنے، بہت بعد میں صدیق بنے، اور وجہ کیا بنی صدیق بننے کی؟ یہ عمر بن ہشام جو تھا بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، عرب کے اندر جو چند ایک پڑھے لکھے لوگ تھے عمر بن ہشام ان میں ایک تھا، جسے آپ ابو جہل نہیں کہتے، ابو جہل پروننسیشن جو ہے وہ انکریکٹ ہے، جو صحیح اس کا پروننسیشن ہے وہ ابو جہل، ٹھیک ہے، جہالت کا باپ۔ اچھا نام اس کا عمر ہے، اس کے باپ کا نام ہشام تھا، عمر بن ہشام اسے کہتے ہیں۔ اب نام اس کا پڑ گیا ابو جہل، جہالت کا باپ۔ حالانکہ عرب میں جو چند ایک پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں سب سے ممتاز جو آدمی تھا اس کا نام عمر بن ہشام تھا۔ بڑا تیز چلاک آدمی تھا، مکار آدمی تھا۔ معراج کا واقعہ ہو گیا، سرکار نے بتایا، ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک یہ بات نہیں پہنچی، ابھی آپ تک یہ معاملہ نہیں پہنچا کہ سرکار معراج پہ گئے ہیں، سرکار نے پورا ذکر کیا ہے۔ یہ آیا اور آ کے کہنے لگا، اس نے پہلے گراؤنڈ بنائی، دادا صاحب نے بغیر اس کو لکھا ہے، آ کے کہنے لگا کہ اچھا عبداللہ اب تو میں رات کو میرا ارادہ یہاں سے بنا، اس کا انداز دیکھی، اتنا تیز اور مکار آدمی تھا۔ کہتے کہ میرا ارادہ بنا کہ میں یہاں سے فلسطین جاؤں، میں رات وہاں پہنچا، پھر وہاں سے آگے مجھے ایک اور جگہ جانا تھا، میں وہاں گیا، اور پھر میرا ارادہ کوئی تھا کچھ شہروں کا، میں وہاں گیا، اور پھر صبح طلوع آفتاب سے قبل میں واپس یہاں اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ایسے دیکھا، فرمایا ما قلت، کیا کہہ رہا ہے عمر بن ہشام، تو کیا کہہ رہا ہے، کیا ایسا ممکن ہوتا ہے؟ جب یہ جملہ بولا بڑا خوش ہوا، کہتا واہ 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 ابو بکر، واقعی تو سچ کہتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا، تو کیا کہہ رہا ہے، ہوا میں باتیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر سن لے، جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے نا وہ یہ دعویٰ کر کے بیٹھا ہے میں راتوں رات وہاں گیا، میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا، راتوں رات واپس آ گیا، اور صبح طلوع آفتاب سے قبل میں یہاں پر حرم میں نماز ادا کر رہا تھا، بتا یہ کیسے ہو گیا؟ تو نے صحیح کہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو، یا عمر ان قال نبی محمد فقد صدق، اگر میرے محمد نے کہا ہے تو درست کہا ہے۔ ارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا اگر میرے یار نے کہا ہے تو درست کہا ہے۔ یہاں تصدیق نہیں ہے، یہاں دلیل نہیں ہے۔ عقل قربان کن بپیش عقل کو قربان کر دیجئے سرکار کی بارگاہ میں، یہاں یہ والا معاملہ تو ہے ہی نہیں، عشق کے معاملات اور ہیں، عقل کے معاملات اور ہیں۔ اقبال نے کہا تھا عقل یار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل یار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ قاضی نہ ملا نہ ظاہر، یہ اس سے تو مالک ہوتا ہے، اس کے معاملات بڑے اور سے ہوتے ہیں۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ کوئی آسان معاملات تو نہیں ہے۔ جو ہی کا تصدیق کی، رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا ابو بکر پیارے مصطفیٰ آج کے بعد ابو بکر کو ہم نے صدیق بنا دیا، صدیق بن گیا۔ پہلا نمبر نبیین، صدیقین، ان کا درجہ، پھر شہداء۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ شہداء کا مقام ہم سن چکے، ان کا مقام اور درجہ اتنا بڑا ہے کہ قرآن کہتا ہے اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم شہیدوں کا درجہ نہیں سمجھ سکتے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی، تو بتاؤ میرے صدیق کو کون سمجھ سکتا ہے؟ صدیق اکبر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور اس سے آگے آ جائیے، جو صدیق کو نہیں سمجھ سکتا وہ صدیق کے آقا کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ان کی حیات کے پیچھے بیچارے پڑے پھرتے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، اگر میں یہ سوال کروں
سرکار کے ساتھ قرب میں، دنیا میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، کل بھی، آج بھی، پونے 1500 سال پہلے بھی، اور 1500 صدیاں یا جتنی آئیں بعد میں بھی، جس کا میرے آقا کے ساتھ سنگم رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ان کے بارے سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ ایک نے پوچھا، دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا ابو بکر ایک سوال پوچھو، فدا کا بھی ہوا یا رسول اللہ؟ سرکار فرمائیے، فرمایا حل تعرفنی حقیقتی، کیا ابو بکر میری حقیقت کو تو سمجھ گیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم۔ اچھا سرکار کا کمال دیکھیے اور صحابہ کا بھی عشق دیکھیے، بات کا پتہ بھی ہوتا کبھی جواب نہیں دیا۔ بڑوں کا احترام سنیے، یہ ہوتا ہے بڑوں کا احترام۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میں نے وہ حدیثیں پڑھی، آپ وقت نہیں وہ آپ کو بتاتا، سورج چڑھا ہوا ہے، ایسے جناب گرمی کی شدت اور سورج گرمی میں کھیل رہا ہے۔ سرکار نے پوچھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ سورج طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ سورج ہے، ھذا الشمس، یہ ایک صحابی نے نہیں کہا، تمام نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ عالم، سرکار اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے یہ کیا ہے۔ بے شمار والے، بے شمار والے، یہ عشق کی دنیا کے معاملات ہیں۔ سرکار نے فرمایا، خود ہی جواب دیا، فرمایا لا یعرفنی حقیقتی غیر ربی، وفی روایت لا تعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ابو بکر بھی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ واپس آئیے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ ہماری دنیا کی ساری پہچانیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، جو ہمارے سابقے علاقے تھے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہم اللہ سے وہ پہچان لیں جو دنیا میں بھی رہے، حشر میں بھی رہے۔ اس روز بھی ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے تھے نا، آج بھی صدیق کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایک اور تھے دوسرے خلیفہ، ان کو اس وقت بھی فاروق اعظم کہتے تھے نا، اتنی صدیاں بیت گئی آج بھی فاروق اعظم کہتے ہیں۔ ایک تھے جن کو ذوالنورین کہا کرتے تھے، صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی ان کا نام ذوالنورین ہے۔ ایک تھا جن کو حیدر کرار کہا کرتے تھے، جن کو باب مدینہ العلم کہا کرتے تھے، آج بھی انہیں باب مدینہ العلم کہا جاتا ہے۔ ایک تھے جن کو مؤذن رسول کہا جاتا تھا، آج بھی مؤذن رسول کہا جاتا ہے، قیامت تک مؤذن رسول کہا جاتا رہے گا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ ان کے نام تب بھی زندہ تھے، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، ان کی پہچانیں تب بھی زندہ تھی، آج بھی ان کی پہچانیں زندہ ہیں۔ مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا ایک ہی وجہ ہے، انہوں نے سب کو مٹھا دیا، بس اللہ اور مصطفیٰ کے ساتھ یارانہ پکا کر لیا۔ آؤ آج عہد وفا کرو، ہم ساری پہچانوں کو ختم کرتے ہیں، ہم ساری ان عارضی فانی تباہ ہونے والی پہچانوں کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کرتے ہیں اور ایک پہچان لے کے چلتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ ہماری پہچان ایک ہے اور وہ مسلم ہے۔ منفعت بھی اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اقبال نے کہا تھا منفعت بھی اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کتاب بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج وہ مسلمان کہاں گیا؟ آج وہ مسلمان کہاں ہے؟ ہم نے جو روایات میں پڑھا ہے وہ ایک مسلمان تھا جس نے دریا کو خط لکھا تو دریا چل پڑا تھا۔ وہ ایک مسلمان تھا، وہ ایک مسلمان تھا جس نے اپنا عصا مدینہ منورہ کی زمین پہ ایسے ٹیکا، زلزلہ آیا مدینہ منورہ کی سرزمین میں اور خطبہ دے رہا تھا وہ مرد مسلمان، اپنا عصا مبارک ہاتھ میں تھا، زمین میں ایسے گاڑ کیا اور فرمایا اس کو ایتھا الارض ان محمدن قد فیکا قد افتحت، اے زمین خبردار، اب تیرے اندر زلزلہ آیا تجھے معلوم نہیں، تیرے اندر میرے محمد عربی آرام فرما رہے ہیں۔ ایک مسلمان تھا وہ، ایک مرد کامل، اور تاریخ گواہ ہے اس سے پہلے زلزلے آتے تھے جب سے اس عظیم مرد مسلمان حضرت عمر نے عصا زمین میں گاڑا اور کہا زمین خبردار، اب تیرے اندر جنبش آیا، میرے محمد عربی یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ دن گیا، آج تک دنیا میں زلزلے آتے ہیں، مدینہ منورہ میں کبھی زلزلہ نہیں آتا۔
یہ ہے مسلمان۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں قحط پڑ گیا، لوگ روٹی کو ترسنے لگے، ابو بکر عمر نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ پہ پتھر باندھ دیے، اور ہم آئے در دولت مصطفیٰ پہ کہ جا کے حضور سے عرض کرتے ہیں آقا اب تو ابو بکر عمر کے پیٹوں پر بھی پتھر آ گئے ہیں۔ آقا بعد تشریف لائے، فرمایا لگا حاجہ لگتا ہے تمہیں کوئی کام ہے؟ کہا بلا یا رسول اللہ، جی سرکار کام کے لیے آئے۔ سرکار دلوں کی باتوں کو بھی جانتے تھے، سرکار نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو شکم مصطفیٰ پہ 2 پتھر تھے۔ فرمایا یہی سوال کرنا تھا، یہی سوال کرنا تھا۔ ادھر سے سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا قافلہ آ رہا ہے، 100 سرخ اونٹوں سے لدا ہوا، اور قافلے کے لیے لوگ پہنچ گئے عرب کے تاجر کہ وہاں جا کے تجارت کے لیے، چونکہ اب بڑی ضرورت ہے، قحط پڑ گیا ہے، وہاں سے مال خریدیں گے، آ کے عرب میں بیچیں گے۔ لوگ بھوک سے مر گئے، لوگ آئے، تاجر آئے، کہا عثمان ہم سے سودا کرو رضی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں سودا اس سے کروں گا جو مجھے 70 گنا پروفٹ دے گا۔ تاجروں نے کہا عثمان غنی کیا ہو گیا آپ کو، اتنا پروفٹ آپ کو دے کے پھر لوگ اپنے لیے کیا رکھیں گے؟ کبھی سنا ہے آپ نے اتنا بھی کوئی پروفٹ دے؟ فرمایا ہاں عثمان غنی اتنا پروفٹ لے گا، اور عثمان غنی اپنے سارے قافلے کا سودا اس سے کرے گا جو اس کو 70 گنا نفع دے گا۔ کہا ہم یہاں بیٹھتے انتظار کرتے ہیں کون سا عرب و عجم کا وہ تاجر ہے۔ 100 اونٹ آ گئے، فرمایا اونٹوں کو یہاں پر لنگر انداز کر دیا جائے، اونٹ بٹھا دیے گئے، سارا اناج آپ نے رکھوا دیا صحن مسجد نبوی میں۔ فرمایا آؤ اے سارے وپاریوں پیار کرو۔ عثمان کا سودا ہونے لگا ایک تاجر سے، سودا ہونے لگا ہے۔ فرمایا بلال جاؤ اس چبوترے پر چڑھ جاؤ جہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے، چڑھ جاؤ۔ کہا جی اذان کا وقت تو نہیں ہوا۔ فرمایا اذان نہیں، آج ایک صدا بلند کر دو، جس کے گھر میں اناج نہیں ہے آ کے مسجد نبی کے سین سے بوریاں لے جائے۔ قحط کا زمانہ، ہمارے ہاں کچھ ہو جائے نا، ہم بڑے جناب سارے حاجی نمازی پریزی ہیں، عرضی 3 مراب، طویل اللحیہ، نمازیں 7 اور اناج میں پھر 2 نمبری۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، تھوڑی سی کسی چیز میں کمی ہوئی ریٹ چڑھا دی، ریٹ چڑھا دی، اور پھر کیا کہتے ہیں اس پروفٹ سے عمرے پہ جائیں گے۔ غالب نے کہا تھا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کس کا حج کرنے چلے ہو، کس کے گھر میں چلے ہو، اس کی مخلوق سے یہ معاملہ کر کے اعلان کر دیا۔ سارے لوگ آئے، اناج لے گئے۔ جب اناج لے گئے تو فرمایا بتاؤ اے تاجروں بتاؤ 70 گنا نفع ملا ہے کہ نہیں ملا؟ سارے قدموں میں گرے، کہا عثمان غنی تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی مسلمان تھے، اور ایک وہ بھی تھا خیبر کا راہی۔ میں نے وہ واقعہ پڑھا، خدا کی قسم 10 منٹ تک طبیعت نہیں سنبھل سکی۔ وہ میں آپ کو بات عرض کروں، اگر محبت ہوگی تو آپ کی طبیعت بھی کئی دن نہیں سنبھلے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا گھر میں فاقے آ گئے۔ اے اپنے آپ کو علی کا غلام کہنے والوں، سیدہ فاطمہ کی کنیزہ کہنے والوں، سنو ان کے معاملات کیا تھے۔ گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ کہا علی میں اور تو جا کے باہر کام نہیں کر سکتی، کچھ سوت ہی لے آؤ، میں کاٹوں گی تو سوت کاٹ کے کچھ پیسے بنا لوں گی۔ اللہ اکبر۔ کس کی بیٹی ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ آئے آئے محمد رسول اللہ کی صاحبزادی، جس کے بارے کیا میں آپ کو عرض کروں۔ ساری کائنات آپ بتائیں، قرآن میں سب ذکر جس نبی کا آیا ہے نا، ان کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضور کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ قرآن میں آیا، اور بڑے شان والے رسول ہیں، بڑے پیارے رسول ہیں، کتاب والے رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، کریم اللہ بھی ہیں۔ سرکار آئیں تو کریم اللہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نوح علیہ السلام کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ قصہ مختصر، وہ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سود کاٹنا
سنیے گا حیران ہو جائیں گے. ہم اللہ کے نام پہ 5 روپے دے لینا تو 100 فوٹو بنواتے ہیں. سن لو، سود کاتا سیدہ نے، بچوں کی پرورش بھی، حسن و حسین کے درمیان میں 7 سے 8 ماہ کا فرق ہے. سود بھی کاتا، بچوں کی پرورش بھی، شوہر کی خدمت بھی. لونڈی مانگی تھی سرکار سے، سب کو مل گئی. فرمایا تجھے وظیفہ نہ دے دو، تسبیح فاطمہ دے دی. لونڈی بھی نہ ملی، سود کات رہی. اکالی 8 دن ہو گئے ہیں گھر میں فاقہ ہے، کچھ نہیں ہے. میں نے سود کاتا ہے، جو بیچا کچھ مل جائے تو بچوں کے لیے لے آنا. اب بیوی کا حق تھا نا، شوہر کا اس پہ کوئی حق نہیں تھا، اپنے ہاتھ سے کھاتا تھا. علی فرماتے ہیں میں گیا نا بازار میں تو میں نے بیچا تو وہ 6 درہم کا بکا. کتنے کا بکا؟ 6 درہم کا. میں جا رہا تھا تو ایک بندہ آیا، کہنے لگا علی میں نے فلاں جگہ سے ادھار لیا تھا اور اب آج میرا بعد آیا. اس نے کہا اگر تو نے واپس نہ کیے تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا، اور میرے غریب بچے ہیں، اگر میں قید میں چلا گیا تو انہیں کھلائے گا کون، پلائے گا کون؟ تو میں بڑے دروازوں پہ گیا ہوں، مایوس لوٹا ہوں. میں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے مایوس نہیں لوٹوں گا، اس لیے علی تیرے پاس آیا ہوں. فرمایا پتا کتنے چاہیے؟ کہا 6 درہم چاہیے. آپ نے 6 کے 6 درہم نکالے. فرمایا جا لے جا. 8 دن کا گھر میں فاقہ. بی بی نے سود کاتا، بیچا 6 درہم کا. اب لینا تھا کھانا بچوں کے لیے، اپنے حسن و حسین اور بیوی کے لیے. تو مانگنے والا آ گیا، یہ نہ دیکھا گھر میں فاقے ہیں 8 دن سے، وہ نکالے اور اس سائل کو دے دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں ایسی. ہم تو پہلے گھنٹہ لیکچر دیتے ہیں، اور تو ہٹا کٹ رہے ہیں، اور تو اینجے. میں نے بڑی حدیثیں سنی، پڑھی دیکھی، اپنے اساتذہ سے بھی خود بھی مطالعہ کیا کہ مجھے کہیں سے یہ بات مل جائے کہ مانگنے والے کو جھڑکی دینا جائز ہے تو کل سے ہم بھی شروع کر لیں. مجھے کوئی نہیں ملا، بلکہ آیت اس کے برعکس مجھے مل گئی. قرآن نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا. 30واں پارہ ہے سورۃ الدعاء، دیکھ لینا، جا کے کھول لینا ترجمہ. جو بھی قرآن گھر میں رکھا اس کا ترجمہ دیکھ لینا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکی مت دینا. مسلمانوں بڑا وقت گزر گیا ہے، آؤ اب اپنے رب سے تعلق جوڑنا. قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ ہمارا مقصد تخلیق کوئی نہیں ہے. کیا ہمارا مقصد تخلیق صرف آنا، یہاں سے پڑھنا، روزی کمانا، نوکری لے لینا اور اس کے بعد دنیا سے چلے جانا، شادی کر لینا، اولاد کر لینا اور بس گئے؟ یہ مقصد تخلیق رہ گیا ہمارا. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اللہ فرماتا ہے تمہیں ہماری طرف نہیں آنا. جب اس کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو جانا ہے تو کون سا منہ لے کے جانا ہے؟ کیسے جانا ہے؟ منہ چھپا چھپا کے جانا ہے ایسے کفن کے اندر؟ کیا کرنا ہے؟ وہاں سے تو کچھ نہیں ملے گا، ساتھ وہی ہوگا جو ساتھ یہاں سے لے کے جائیں گے، وہی جو یہاں سے لے کے جائیں گے. آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اٹھتی چلی جا رہی ہے. دعوے ہمارے بڑے ہیں، دعوے بڑے ہیں ہمارے. وہ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا خواجہ شاہ سلیمان توسفی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا، آخر میں بڑا سبق آموز واقعہ. آپ کے پاس ایک بندہ گیا. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی تربیت کے انداز اور ہوتے ہیں. ہاں جی، ان کے معاملات بڑے اور سے ہوتے ہیں. یہ کو بنیاد سے جا کے پکڑتے ہیں جہاں خرابی ہوتی ہے اصل میں. ایک بندہ آیا، کہنے لگا بابا جی خواجہ صاحب بہت بڑی شخصیت، خواجہ قربان مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عظیم خلیفہ، اور صحیح معنوں میں جنہیں خلیفہ کہا جاتا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا خواجہ صاحب. کہا حضور آپ کے پاس آیا ہوں، بتا دیں میرا کوئی اللہ معاملہ درست فرما دے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دفعہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو اللہ کو اپنے جیسا سمجھا.
انہوں نے کہا لو صحیح کہنے سے لوگ میں دربارہ میں شرک دے مرکز نے استغفر اللہ استغفر اللہ 70 دفعہ پڑھ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ، اور رب کو اپنے جیسا میں سمجھ لوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور میں پتر ٹھہر جا، جو میں نے کہا اس پہ غور کر۔ نہیں نہیں صحیح کہتے تھے لوگ، یہ جو اللہ والے نا یہ کام ہی غلط کرتے ہیں، یہ باتیں ہی عجیب کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا ٹھہر جا، کہتا اچھا جی مجھے اجازت ہے میں جانا چاہتا ہوں، میرا تو سفر ہی برباد گیا۔ فرمایا رات ہو گئی ہے، کافی دیر دور سے آیا ہے، ٹھہر جا ہمارے مہمان خانے میں رات ہی یہاں آرام کر، کل چلے جانا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے بلایا جو لنگر میں کام کرتا تھا بندہ، فرمایا درویش کو خلیفے کو لانگری کو بلایا، فرمایا ادھر آ۔ کہا آج کیا پکا ہے لنگر میں؟ کہا حضور آج تو ہم نے شوربے والا گوشت پکایا ہے۔ فرمایا کل کیا تھا؟ حضور کل وہ کوئی دال پکائی تھی۔ فرمایا کوئی پڑی ہے؟ کہا حضور پڑی ہے لیکن باسی ہو گئی ہے۔ فرمایا کوئی روٹی کا ٹکڑا؟ کہا حضور روٹی بھی ہے لیکن باسی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ جو مہمان ہمارے کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے نا اس کو گوشت والا سالن بھی دینا اور دال جو باسی ہے اور روٹی باسی وہ بھی دے دینا دونوں۔ جی ٹھیک ہے گئے دے دیا۔ اب آپ بتائیں ہمارے بھی مزاج ایسے ہی ہے نا، روٹیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم دیکھتے ہیں، اور جو روٹی اوپر پڑی ہو پہلے اسے ہی کھایا کرو، پتہ نہیں رب اسی میں پکڑ لے ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے، اور یہ شادیوں فوتگیوں پہ تو ہم نے تو بیڑے ہی گرک کر دیا، پوری دیکھ ہم چاہتے ہیں ہماری پلیٹ پہ آ جائے، آنکھیں بھوکھی ہماری اور پیچھے پڑا ہو جائے۔ حساب دینا ہے قیامت والے دن، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو ہم سب کو حساب دینا پڑے گا اس کھانے کا، اور دینا ہے، دے کے جانا پڑے گا ہمیں اللہ کے حضور۔ آئے جی کھانا رکھ دیا، اس نے دیکھا یہ بڑا تازہ کھانا ہے، دوسرا تھا فریج تو ہوتے نہیں تھے، اس میں سے وہ باسی کی بو آ رہی تھی، روٹی بھی بڑی دیکھی بڑی سخت تھی، کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ اور ہے یہ اور ہے۔ اتنے میں بعد سے کسی نے آواز دی اللہ کے نام پہ کوئی ہمیں ہے بھوکا کھانا کھلانے والا؟ کہا واہ واہ بڑا اچھا موقع بن گیا۔ وہ باسی روٹی اور باسی دال اٹھائی، اعلیٰ فقیرہ پھڑ جیسے ہم کرتے ہیں، بڑی پیاری شاید اپنے کو رکھ لو، چاہے بغیر اللہ دے رات دے دے۔ کہا چلو اچھا ہو گیا فقیر آ گیا، وہ باسی دال اور روٹی اٹھائی اور اس کو دے دی۔ اگلے دن صبح آئے، جانے لگا مل کے، کہا حضور جاتے ہوئے پھر کوئی نصیحت کر دیں؟ کہا بس یہی ہے اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لینا۔ کہنے لگا لا حول ولا قوت، آپ ابھی تک اسی رات والی بات پہ کھڑے ہیں؟ آپ جلال میں آ گئے، پٹھان بابا سے جلال میں آ گئے، فرمایا خبردار بکواس بند کر، تو نے اپنے رب کی توہین کر دی، تو نے تو رب کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، اور میں تو اس رسول کو ماننے والا ہوں جس نے فرمایا تھا احبا لاخیکا ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو نے تو مسلمان والی قدر اپنے رب کو نہیں دی۔ کیا معاملہ؟ فرمایا جب رات کھانا آیا تھا، باہر فقیر آیا تھا، اس نے کہا تھا اللہ کے نام پہ کچھ دے، تو نے باسی اٹھایا اس کو دے دیا، اچھا کھانا خود کھا لیا۔ تو نے تو رب کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھا، اور رب کو اپنے جیسا سمجھتا، دال خود کھاتا، اچھا کھانا رب کے نام پہ دے دیتا۔ کیا آج ہم تو ایسا نہیں کرتے؟ ہم باسی خود کھا کے گوشت دوسروں کو دیتے؟ نہیں، ہمارا معاملہ بھی وہی ہے۔ ایمان والو، یہ باتیں میری سخت ضرور ہوتی ہیں، کڑوی ضرور ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، شفا کڑوی دواؤں سے ملتی ہے۔ مجھے بھی سارے طریقے آتے ہیں، میں بھی وہ والے آپ سے کام کروا کے پیسے بٹوروں اور چلا جاؤں، لیکن کتنے دن میں کھا لوں گا اور کتنے دن اپنے ضمیر کو مار کے زندہ رہوں گا؟ کب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے؟ رازق تو میرا رب ہے، آپ کا بھی میرا بھی۔ اللہ نے وعدہ کیا رزق کے بارے پریشان نہیں ہونا، واللہ خیر الرازقین قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یقین کر لو قرآن پہ، مسلمانوں یقین کر لو، خدا کا واسطہ مان لو قرآن کو، واللہ خیر الرازقین، اور تمہارے رزق کا ذمہ مالک کے اوپر ہے، تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اور جو چیونٹیوں کو بلوں میں رزق دے سکتا ہے تمہیں نہیں دے سکتا؟ تمہیں رزق نہیں کھلا سکتا؟ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا؟ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور حضرت عمر کے پاس ایک بندے کو لائے گا، اس نے چوری کر لی، آپ نے فرمایا قاضی نے فتویٰ دیا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس کے ہاتھ کاٹنے لگے نا تو اس نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے ایک دفعہ خلیفہ کے پاس لے چلو۔ رونے لگا، بڑا رویا، تو قاضی نے کہا تمہیں
ہمیں عمر بچا لے گا؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا ہے تو کہتا نہیں، ہمیں ایک بار ہمیں خلیفے کے پاس لے چلو۔ لے گئے حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا خلیفۃ المسلمین میرے ہاتھ نہ کاٹیں۔ فرمایا کیوں نہ کاٹوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، میں عمر کون ہوتا ہوں اس میں تبدیلی کرنے والا، تیرے ہاتھ تو کٹیں گے۔ کہنے لگا اے عمر، اے خلیفہ، میں نے پہلی بار چوری کی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ جملہ سنیے گا غور سے، جملہ غور سے سنیے گا۔ کہا میں نے پہلی بار چوری کی ہے۔ حضرت عمر کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیر تک روتے رہے۔ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، رب پہلی بار تو پکڑتا ہی نہیں، رب پہلی بار تو پکڑتا ہی نہیں ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ تو پہلی بار پکڑتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے جملہ یہ بولا، فرمایا سچ بتا۔ کہنے لگا میں جھوٹ بول رہا تھا، میں نے کئی بار چوری کی تھی۔ اب خلیفہ کا جملہ سمجھ آیا ہے، پہلی بار تو وہ پکڑتا ہی نہیں ہے، اور اتنا وہ کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کرم کرتا ہے۔ مسلمانوں، آخر میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، خدا را ہمارا ایک مقصد ہے تخلیق کا، اس کو سمجھو، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اور میں وہی بات کروں گا، اللہ کو اپنے جیسا ہی سمجھ لو، اپنے جیسا ہی سمجھ لو۔ اپنے بدن کے لیے اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا گھر، اچھی چیزیں پسند کرتے ہو نا، تو تیرا رب بھی تو اس سے کچھ اچھی چیزیں پسند کرتا ہے، کچھ اس کے لیے بھی تو کر لو۔ اور آخری بات، بچوں سے نہ مخاطب ہو، اپنے ماں باپ کا ادب کیا کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کیا کرو۔ اور قرآن نے پتہ ہے کیا سخت پیرا لگایا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں بازو ادب کے ساتھ ماں باپ کے آگے جھکا دو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اُف کہنے کی بھی اجازت نہیں دی، چہ جائے کہ ہماری زبانیں آگے نکل پڑتی ہیں ماں باپ کے سامنے۔ ماں باپ کا ادب کرو، اور ماں باپ سے میں گزارش کروں گا اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلاؤ۔ اگر چاہتے ہو نا کہ تمہاری اولاد تمہارا ادب کرے، تم اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلاؤ، پاک کھلاؤ، جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اب مرضی تمہاری ہے، حلال کر کے کھلاؤ یا حرام کر کے کھلاؤ، نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ جس کا جتنا جتنا نصیب ہے اتنا ملے گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ حلال کھلانا ہے یا حرام کھلانا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، قرآن نے خود بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اپنی عبادت و معرفت کے لیے جن و انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ اپنے اندر پیدا کرو اور انسانوں سے محبت کرو، پیار کرو، اخلاص رکھو۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں وما علینا الا البلاغ المبین۔